بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ویلکم حاضرین و ناظرین، یہ میرا چینل ہے اسلام اینڈ حدیث کے نام سے۔ یہ چینل میں نے اللہ کے فضل و کرم سے شروع کیا ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کیا ہے، اور بہت امیدیں ہیں کہ اس سے میں بہت کچھ لوگوں کو سکھاؤں گا اور ایجوکیٹ کروں گا لوگوں کو اسلام اور دین کے حوالے سے، اور جو چیزیں میں نے خود لرن کی وہ بھی لوگوں کو سکھاؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور پلیز یہ چینل کا نیچے بیل آئیکن آ رہا ہے، سبسکرائب کیجئے گا اس پہ، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ مل سکے۔ یہ اردو ٹرانسلیشن کا کام ہے، بہت ہی سینسٹیو کام ہے، اور میں ریفرنسز کے ساتھ کر رہا ہوں، اور میری مینٹرشپ میں میں شکر گزار ہوں کافی لوگوں کا۔ اس میں ذیشان عثمانی صاحب ہیں، یوتھ کلب کے محمد علی صاحب ہیں، اوڈیا مقبول جان صاحب کو میں بہت فالو کرتا ہوں، ان کے بولنے کے طریقے کو فالو کرتا ہوں، اور اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ یہ چینل بہت اچھا جائے گا، مجھے پوری امید ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی بتاتا جاؤں گا کہ کس طرح آپ نے آپ لوگوں کو اٹھانا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے۔ میں خود بہت زیادہ ڈاؤن آج کل ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہتر کیا اور مورالی بوسٹ کیا اپنے آپ کو۔ اور اگر میرے کوئی ایکسنٹ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو مجھے ضرور معاف کر دیجیے گا، اپنا اوپینین ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو لے کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے چلنا ہے۔ اور میں پھر آپ لوگوں سے کہوں گا اپنی نماز قائم کریں، تہجد گزاری کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائیں، آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اور سب سے زیادہ آپ نے ذکر کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، استغفار بہت زیادہ کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ نماز میں جتنا ذکر اذکار کر سکیں کریں، قرآن کی تعلیمات کی طرف آئیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، روز کی چاہے ایک آیت ضرور پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور قرآن، ٹھیک ہے؟ تو پلیز مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا۔ میں آپ کا پیارا بھائی آصف محمود ہوں، اور جتنی بھی آپ ٹرانسلیشن یہ سن رہے ہوتے ہیں یہ ساری میں خود ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں، تو اگر کوئی کمی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے معذرت کے ساتھ معاف کر دیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ جی السلام علیکم ناظرین، یہ ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد ہی ایجوکیشن کو پھیلانا ہے اور دین کی تعلیمات کو آگے لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم فضل سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ سب کوشش کریں کہ اپنے دین کی طرف رجوع کریں، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ پوری نمازیں پڑھیں، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں، اور بھی چیزیں ہم شیئر کریں گے آپ سے، اس سے آپ کے سارے کام ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ اوپینین دیں تاکہ ہم اس کو اور بہتر کریں، اور میں آپ سے اور انفارمیشن ساتھ کے ساتھ دوں گا۔ یہ ہماری آیات کو دیکھیں اور حدیث کو بھی سنیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی، اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے
السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ یا آج میں احادیث کے ترجمے کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کروں گا۔ بیسیکلی ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلامک ایجوکیشن کو آگے پھیلانا۔ تو ہر نماز کے ساتھ ایک تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اختتام پہ۔ جو بھی آیت الکرسی پڑھتا ہے اختتام میں، وہ اللہ کے احکام سے جنتی ہے۔ اور اپنی دعاؤں کو عبادت بنا لیجئے، اور دعاؤں میں یہ ضرور تسبیح کریے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت عظیم تسبیح ہے جس کا ثواب بہت ہے، اور آپ کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور کام آپ کے اچھے طریقے سے ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ آگے سے آگے پھیلائے۔ یہ احادیث کا ترجمہ ہے جو اب آج سے ہم دو کمبائن کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ آیات کو بھی کمبائن کر کے کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ نے ضرور سننی ہے اور آگے پھیلانی ہے۔ لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنی تصویر میں استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اس کا بہت ثواب ہے، آپ کے سارے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا مجھے تمہارے سامنے زیادہ احادیث بیان کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ بولا وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے، کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانند ایک گھنٹہ لے لو، اور بعض نے کہا یہود کے کرنا جیسا کرنا۔ بتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم صرف حج ہی کی نیت رکھتے تھے۔ جب ہم صرف مقام میں پہنچے تو مجھے حیض شروع ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا، حیض شروع ہو گیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم وہی کرو جو حاجی کریں مگر طواف نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن آواز دی جائے گی، کہا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ جو شخص روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا وہ اس دروازے میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہوگا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں نہ ڈالے حتیٰ کہ اسے 3 دفعہ دھو لے۔
کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، رات بھر کہاں کہاں لگتا رہا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس پر جانور اور خصوصاً درندے پینے کے لیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب پانی 2 مٹکے ہو تو وہ پلید نہیں ہوتا۔ صالحہ بن کسان نے عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، سفر اور حضر مقیم ہونے کی حالت میں نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی۔ پھر سفر کی نماز پہلی حالت پر قائم رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، دشمن پر رعب طاری کر کے میری مدد کی گئی، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور انہیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ وہب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سنائیں۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دیکھیں، ہمیں اللہ پہ توکل رکھنا ہے اور ہمارے ہر کام اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، رزق حلال روزگار سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس نے جو لکھا ہوا ہے وہ دے گا۔ آپ نے کوئی ڈاؤٹ نہیں کرنا، آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، تہجد پہ آئیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور یہی میں کہنا چاہوں گا، بس شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کے ذریعے اللہ خطائیں معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، مساجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی سرحدی چھاؤنی کی حفاظت ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ہماری احادیث کا ترجمہ ملاحظہ کیا، اس پہ دیکھیں وضو کی اہمیت کیا بتایا گیا، کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو وضو ہر نماز سے پہلے ہمیں ریفریش کر لینا چاہیے، اس میں بہت ثواب بھی ہے اور ہمارے لیے صحت کے لیے بھی بہتر ہے، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص جمع اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے، اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کم کرنے کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی اپنی امت کے بارے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، بس ہر نبی نے دعا کرنے میں جلدی کی، جبکہ میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے روز قیامت کے لیے چھپا رکھا ہے، اور وہ شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو پہنچے گی جو اس حال میں فوت ہوا ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔
جی ناظرین، جیسا کہ یہ آپ نے ہماری احادیث کا ترجمہ سنا اور دعاؤں کی اہمیت کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا، تو اپنی ہر نماز میں دعا کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ سے کنیکٹ ہونے کی عادت ڈالیں، نمازیں قائم کریں، تہجد پڑھنے کی کوشش کریں اور اسی طرح دین کی طرف چلیں۔ ہم لوگ اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں، آپ بھی اپنی کوشش کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کریں اور کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ دین کی طرف مائل ہوں۔ شکریہ، مہربانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے ہم معنی روایت کی ہے اور مزید یہ اضافہ کیا ہے کہ ایک دیہاتی بولا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ حکم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے۔ خارجہ بن حذافہ ادوی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزید اضافی نماز سے تمہاری مدد فرمائی ہے اور یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ نماز وتر ہے اور اس کا وقت عشاء سے طلوع فجر کے درمیان مقرر فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور 5 اوقیہ چاندی سے کم میں زکوٰۃ نہیں اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے، ہجرت ختم نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ توبہ منقطع ہو جائے اور توبہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ آپ نے ہماری احادیث کا ترجمہ سنا۔ ہجرت کے بارے میں احکامات تھے اور یہ واضح احکامات تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں، آپ ضرور سنیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی عبادت کا مکمل اہتمام کیجیے اور اللہ پہ توکل کریں۔ شکریہ، مہربانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل میں اترتے تھے تو ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے وہاں سے کوچ نہ فرماتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا، اگرچہ سورج سر پر ہوتا؟ فرمایا، اگرچہ سورج سر پر ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو انسان نے کہا، ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک تم مہاجرین میں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو تم میں سے کون چاہے گا کہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ انہوں نے کہا، ہم اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھیں۔ جی ناظرین، جیسے کہ آج جمعۃ المبارک ہے تو اس کی مناسبت سے ہم نے یہ احادیث نکالی ہیں جس میں امامت کے بارے میں فضیلت ہے اور سفر کی نماز کے بارے میں ہے، تو یہ آپ نے ملاحظہ کی ہیں، تو اس سے آپ متفق بھی ہوں گے اور فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا، لوگ جمعے چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ یقینی طور پر غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں ٹھہرے پانی کے اندر غسل نہ کرے۔ جی ناظرین، یہ آپ نے احادیث کا ملاحظہ فرمایا، ترجمہ بہت اچھا ترجمہ تھا۔ اس میں جمعے کے بارے میں تھا، غسل اور تیمم کے بارے میں تھا، ان کی اہمیت واضح کر دی گئی ہے۔ ہمیں ان پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم لوگ نیکیاں نہیں کما سکتے۔ ہمیں تیمم کرنا ضروری ہے، غسل کرنا بھی ضروری ہے۔
تو انشاءاللہ آپ کو ان سے ضرور فائدہ ہوگا. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینکنے والے کا یا رحمک اللہ کہہ کر اس سے جواب دینا. جی ناظرین و حاضرین، یہ جو ہم نے حدیث ابھی اس کا ترجمہ بیان کیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ 5 حق گنوائے گئے ہیں. اس میں جنازے کا حق سب سے امپورٹنٹ ہے، اور ہم لوگ بعض اوقات جنازے پہ جانا کو ترجیح ہی نہیں دیتے، اور یہ بہت غلط ہم کرتے ہیں. ہمیں اس کا ثواب کمانا چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے، اور دعا کرنی چاہیے سب کے لیے. اس حدیث کے علاوہ ہم لوگ اور حدیث بھی آپ کو آج شیئر کریں گے. تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنے اوپینین سے بھی آگاہ کریں. شکریہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کے ہاتھ، پاؤں اور پیشانی چمکتی ہوگی. بس تم میں سے جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لیا. سفر کے دوران میں ایک مقام پر وہ ہار گم ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند افراد اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے. اس دوران میں نماز کا وقت ہو گیا تو ان افراد نے وضو کیے بغیر نماز پڑھ لی، کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں تھا. جب وہ ہار تلاش کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس چیز کی شکایت کی. تب تیمم کی آیت نازل ہو گئی. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پر جب بھی کوئی مشکل آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو اس مشکل سے نجات دے دی اور اس میں مسلمانوں کے لیے کوئی برکت عنایت فرما دی. جی ناظرین و حاضرین، یہ آپ نے حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا جو تیمم کے احکامات کے بارے میں تھی، کہ تیمم کا حکم کیسے نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ آپ نے جانا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ دیکھیں اسلامی تعلیم کو پھیلا رہے ہیں اور آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں رحمت و برکت ڈالے گا اور ہم سب کو کامیابی دے گا. آمین ثم آمین. اور ہم سب کے لیے جزائے خیر ہوگی انشاءاللہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. آپ فرماتے تھے تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے اذان کہتا اور نماز پڑھتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھے سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے. جی ناظرین و حاضرین، یہ آپ نے سنا نماز کی اذان اور اقامت کی کتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو جو کام چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہے اس کو جنت کی بشارت دی اور اس کو انعام دیا جنت میں. ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے. شکریہ. ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 12 رکعتیں بطور نفل نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. جی ناظرین و حاضرین، آپ نے یہ حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا کہ نفل نمازوں کی بہت اہمیت ہے. یہ دیکھیں 12 رکعتیں نفل نماز پڑھنے کا اتنا ثواب ہے کہ جو بندہ یہ بطور نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا. تو کیوں نہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت نبوی پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو اس طرف ڈالیں. ہمارے لیے وقت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. پھر یہ وقت نہیں آنا ہمارے پاس، تو ہمیں عمل کرنا چاہیے. نماز قائم کریں، تہجد بھی پڑھیں اور نفل بھی پڑھیں اور اللہ کا شکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا سورۃ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ جی ناظرین و حاضرین، آپ نے اس حدیث کا ترجمہ سنا۔ یہ اس سورۃ الحج کی تلاوت کے بارے میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے ہیں کہ اس میں سجدہ ہے، اور اگر آپ نے سجدہ نہیں کرنا تو آپ لوگ اس سورت کی تلاوت ہی نہ کریں۔ تو سجدے کی بہت اہمیت ہے۔ اگر سجدے آئیں اور سجود آئیں کسی سورت کی تلاوت میں تو ضرور ان کو کیجیے، ان کو ایسے کر لیجئے کہ اپنی نماز جو بھی آپ قائم کریں یاد رکھیں اور ان میں کر لیجئے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، سجدہ کرنے کا بہت ثواب ہے۔ تو شکریہ بہت بہت۔